سوامی جی، میرے پیشے کا تقاضا تھا کہ میں کبھی آج کی حاصل کردہ معلومات پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے روزانہ تازہ سے تازہ معلومات درکار تھیں۔ ہنگامی حالات ہونے کی وجہ سے ہوائی اڈوں پر تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہوتی تھیں کہ آج کی بات اگلے روز پرانی دکھائی دیتی تھی۔ ایک اسکواڈرن آج یہاں موجود ہے تو اگلے روز اس کی منزل کے متعلق کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میری کوشش یہی رہتی تھی کہ میں نئی سے نئی اور اہم ترین معلومات حاصل کر سکوں، اور تازہ معلومات حاصل کرنے کی بہترین جگہ فضائیہ کے کلب اور ہوٹلوں کے ڈانسنگ ہال۔ سنیچر کی رات خوبصورت ہوتی تھی۔ ہوٹلوں کے ڈانسنگ ہال اور کلبوں میں تل دھرنے کی کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ قریبی شہروں کی خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھنے والی بھارتی ناریاں اور مخصوص طبقہ کی نوجوان لڑکیاں بھی عموماً انہی ہوٹلوں میں زیادہ پائی جاتی تھی جہاں ان افسران کی آمد متوقع رہتی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت بھارتی فضائیہ کے افسران اور ان کی بیگمات اکثر ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے ایسے اول جلول بک جاتے تھے جن میں مطلب کی نہایت اہم بات موجود ہوتی تھی۔ میری خواہش پر پونم نے وہ ساڑی خصوصی طور پر پہنی جو میں نے اسے پہلی ملاقات میں پیش کی تھی۔ پونم کے ساتھ رات کو میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کلب کی طرف جا رہا تھا جو افسران کے لیے مخصوص تھا۔ مجھے اپنا تو علم نہیں تھا کہ میں کیسا لگ رہا تھا، لیکن پونم کے متعلق یہ بات دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بھارت کی سب سے خوبصورت کنیا لگتی تھی۔ جیسے ہی وہ میرا ہاتھ تھامے آفیسرز کلب میں داخل ہوئی، ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کی نظریں اس کی سمت اٹھیں۔ اسے دیکھنے والوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی۔ ہوسناک نظریں، حاسد نظریں، رشک بھری نظریں، سبھی نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا تھا۔ ہمارے ایک کونے میں رکھی میز کے گرد بیٹھنے تک کچھ لوگ گردنیں موڑے ہمیں دیکھتے رہے تھے۔ مجھے تو بڑی لاج آ رہی ہے۔ پونم لوگوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی اور مجھے مزہ آ رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے میز پر رکھا ہوا مینیو اٹھا لیا۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک مؤدب بیرا میرے سر پر موجود تھا۔ میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا۔ کتنے قابل رحم ہیں بیچارے، اتنی سندر دیوی کو میرے ساتھ دیکھ کر یہ جلنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ میں نے ان کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے پونم سے کہا۔ ابھی بیرے نے کافی لا کر رکھی ہی تھی کہ ڈانسنگ شروع ہو گیا۔ مختلف جوڑے اٹھ کر ڈانسنگ فلور کی سمت جا رہے تھے۔ پونم نے کچھ نہ کہا، یوں لگتا تھا جیسے یہ ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ ہمارے ساتھ والی میز پر دو کیڈٹس، جنہیں شاید حال ہی میں کمیشن ملا تھا، شراب کے نشے میں اپنی اکلوتی پارٹنرز کو چیخ کر اپنے کارنامے سنا رہے تھے۔ ان لوگوں کی شاید یہ مشترکہ محبوبہ تھی اور دونوں نشے کی حالت میں اس کے سامنے زیادہ نمبر بنانے کے چکر میں خاصی اہم نوعیت کی معلومات اگل رہے تھے اور میں بڑی دلچسپی سے اسے نگل رہا تھا۔ پونم نے کئی مرتبہ بے چینی سے پہلو بدل کر اپنی بیزاری کا اظہار کیا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیے رکھا۔ اچانک جیسے سارے حال کو سکتا ہو گیا، ایک عجیب و غریب شخصیت دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا رشی اندر داخل ہو رہا تھا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی اس کے جسم پر کپڑے کی صرف دو چادریں تھیں، ایک جو اس نے باندھ رکھی تھی اور دوسری اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آرکسٹرا خاموش تھا۔ اس کے پاؤں میں پہنی کھڑاؤں کی آواز ہی سناٹے کو مجروح کر رہی تھی، ورنہ تو سارے حال نے سانس روک رکھا تھا۔ اولکھ نرنجن، اس نے گھستے ہی زور سے پکارا۔ مہاراج آ گئے، بھگوان آ گئے، پرماتما آ گئے۔ مختلف آوازوں کی بنبناٹ سنائی دینے لگی۔ فراڈ ہے سارا، ایک دم فراڈ۔ شرابی کیڈٹ جس نے سارے ہال کے ساتھ ہی چپ سادھ لی تھی، اچانک چلایا۔ جہاں جہاں اس کی آواز پہنچی، لوگوں نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں اس کی طرف گھور رہی تھیں۔ سادھو کے حال میں داخل ہوتے ہی لوگ مختلف کونوں سے اٹھ کر اس کی قدم بوسی کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تعداد ان نیم برہنہ لڑکیوں کی تھی جو خاص طور سے سنیچر کی رات کو یہاں آیا کرتی تھی۔ کیڈٹ کی بات ختم ہوتے ہی اچانک بار کاؤنٹر پر بیٹھا ایک نوجوان جو خود بھی کوئی آفیسر دکھائی دیتا تھا اس طرف بڑھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کیا بکتے ہو؟ وہ غصے میں چلایا۔ شراب نوشی سے اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگارے دکھائی دے رہی تھیں۔ رک جاؤ بالکے، اچانک سادھو مہاراج چلایا اور یوں لگا جیسے دونوں پر سحر طاری ہو گیا ہو۔ وہ بڑے پروکار انداز میں چلتا ہوا اس میز کی طرف آیا۔ شانتی شانتی، اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں سے نظریں ملائے بغیر بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ پربھو، اس نے حملہ آور نے غصے سے کچھ کہنا چاہا۔ شانت رہو بالکے، اس پر کرود اندری کا راج ہے، پرماتما اس کی رکشا کرے۔ سادھو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ آنند مانو، اس نے اچانک آرکسٹرا کی طرف دیکھ کر زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ رگھوپتی مہاراج دیانند جی کی جے۔ سارے حال نے
نعرہ لگایا اور دوسرے ہی لمحے آرکسٹرا حرکت میں آ گیا۔ ناچنے والوں میں جوش و خروش مہاراج کی آمد سے بڑھ گیا تھا۔ بڑا ہی جان خیز منظر تھا۔ تھرکتے جسموں کا شیطانی رقص اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مہاراج نے حسب عادت گردن جھکا لی، پھر وہ اچانک مڑا اور سر پر براجمان ہو گیا۔ پونم نے اپنے قریب پا کر اٹھ کر اس کے پاؤں چھو لیے۔ مجھے بھی بادلے ناخواستہ اس منحوس عمل کو دہرانا پڑا۔ کلیان ہو، کلیان ہو، اس نے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ہمارے سامنے براجمان ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیاں اسے دے ڈالی۔ اس کے یہاں آتے ہی میرے قریبی میز والوں کا سلسلہ گفتگو تو بند تو نہیں ہوا تھا، البتہ اس میں پہلے والی سرگرمی باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی محبوبہ بھی حال میں موجود درجنوں خوبصورت لڑکیوں کی طرح مہاراج دیانند سوامی کے گرد گھیڑا ڈالے کھڑی تھی۔ نہ جانے یہ کمبخت کیا شے تھی جسے دیکھتے ہی لڑکیاں افیسروں کی بغلوں سے نکل کر اس کے پاؤں میں آ بیٹھی تھی۔ کوئی اس کے پاؤں دبا رہی تھی اور کوئی اس کے چرنوں میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے تصویر کے دونوں رخ تھے۔ انڈین انٹیلیجنس کو بھی بخوبی اس بات کا علم تھا کہ ایسی جگہوں کا رخ غیر ملکی جاسوس ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ اپنے شرابی اور بد کردار افسران کو اپنے زیر نگرانی رکھتے تھے اور ایسے مقامات پر ضرور موجود رہتے تھے۔ سوامی دیانند کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرے دل سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، اس کا تعلق ضرور انٹیلیجنس ایجنسی را سے ہے۔ اب اس کے اپنے نزدیک تشریف آوری کو بھی میں نے کوئی اچھا شگون نہیں جانا تھا۔ خوبصورت عورتوں کا اس کے کردار پر اور گردا گرد جھمگٹا دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو چلا تھا کہ وہ کس قسم کا بھگوان ہے۔ ایسے پرماتما کا پونم ایسی خوبصورت کنیا کے نزدیک براجمان ہونا بھی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ ان حالات میں بھارتی انٹیلیجنس مجھے چیک نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوامی دیانند کی آمد میری میز پر معمول کے مطابق ہرگز نہیں تھی۔ مجھے اس کا بخوبی احساس تھا۔ میں بھی محتاط ہو کر بیٹھ رہا، خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کر کے خام خواہ مصیبت کو دعوت دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی اس پر مٹا جا رہا تھا اور اس کی اپنے پاس آمد کو سبھاگیہ گردان رہا تھا۔ میری شدید خواہش پر مہاراج نے میری طرف سے سوم رس پینا قبول کر لیا تھا۔ حال میں موجود خاصے لوگ تو پہلے ہی پونم کی وجہ سے مجھ سے حسد کر رہے تھے، اب مہاراج کی آمد نے مجھے ان کی نظروں میں غیر معمولی اہمیت دلا دی تھی۔ جتنی دیر مہاراج بیٹھے رہے انہوں نے بمشکل چند باتیں ہی اپنی طرف سے کی تھیں، ورنہ تو وہ زیادہ تر لوگوں کی باتوں کا جواب ہی دیتے رہے تھے۔ مختلف عورتیں باری باری ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتی، سوامی جی اپنی تپسیا میں سے غرق ہو جاتے اور اچانک جھک کر کوئی بات اس کے کان میں کہہ دیتے۔ عورت بات سن کر اٹھتی، ان کی قدم بوسی کرتی اور الٹے پاؤں اپنی کرسی پر واپس چلی جاتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو بالکہ، اس نے اچانک میری طرف نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کو تو مجھے زبردست ذہنی جھٹکا لگا، ضرور اس کی نظروں میں کوئی مقناطیسی قوت پوشیدہ تھی، لیکن اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے لمحے میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ سندری کو ساتھ لے کر ہمارے آشرم میں آنا، مہاگرو تمہیں اپنے درشن دیں گے۔ اس نے فکرہ مکمل کرتے ہی نظریں جھکا لی۔ ہمارا سوبھاگیہ مہاراج، ہم سر کے بل آئیں گے، پونم نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ آرکسٹرا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ مہاراج بھاشن دینے والے تھے، پھر سوامی جی کا بھاشن شروع ہوا۔ بھاشن کیا تھا؟ لغویات کا مجموعہ تھا۔ وہ اپنے پجاریوں کو جنسی آزادی کا درس دے رہا تھا اور شریر کو فنا کر کے آتما کی آزادی کا راسپوٹین فارمولہ رامائن اور گیتا کے مختلف اشلوکوں کی مدد سے سنا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا بھاشن ختم ہوا لوگ پھر سجدے میں گر گئے اور سوامی دیانند مہاراج شانتی اور کلیان کا راگ الاپتے ہوئے پدھار گئے۔ ان کے جاتے ہی نئی مصیبت آ گئی۔ اب لوگ ہمارے گرد اکٹھے ہو کر ہمیں بدھائی دے رہے تھے، کیونکہ مہاراج ہم پر خاص طور پر دیالو ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں ہم دونوں میں سے کسی میں ضرور کوئی گپت شکتی سمائی ہوئی تھی جس نے مہاراج کو خاص طور سے ہماری طرف متوجہ کیا تھا۔ جب پڑھے لکھے ہندو طبقے کا یہ حال تھا تو جاہل عوام کے نظریات کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی ذہنی پستی پر لعنت بھیجی اور ان کیڈٹس کی طرف متوجہ ہو گیا جو سوامی جی کے جاتے ہی اپنی مشترکہ محبوبہ کو گالیاں دینے لگے تھے، جس نے مہاراج کو دیکھتے ہی طوطے کی طرح ان سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ فراڈ ہے سالہ، ایک دم فراڈ، میں سے خوب جانتا ہوں۔
ابھی اس کا لیکچر جاری تھا کہ اچانک 2-3 نوجوان مختلف میزوں سے اٹھے اور اس پر پیل پڑے۔ اپنے ساتھی کو پٹتا دیکھ کر اس کا دوست بھی مقابلے پر اتر آیا اور وہاں پر دھما جھوکڑی مچی کہ خدا کی پناہ۔ میں پونم کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گیا۔ رات کے قریباً 12 بج رہے تھے۔ کلب کے باہر 2-3 خالی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ہم گھر روانہ ہو گئے۔ پونم اور میں دونوں اپنے آپ کو اس بدشگونی کا باعث جان رہے تھے۔ تمہیں تو بور ہی کیا یہاں لا کر، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں تو، میں تو خود شرمندہ تھی، شاید میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے ایک کلب تو کیا 2 ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فکرہ مکمل کر دیا۔ اس کے شرما جانے کی ادا پر بے اختیار مر مٹنے کو جی چاہا۔ گھر پہنچتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ میرے جانے کا مقصد کافی حد تک حل ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں مختلف لوگوں کے آپس میں بحث مباحثے سے کچھ نئی باتوں کا علم ہوا تھا جو کہنے والوں کی نظروں میں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھیں، لیکن ان کی میرے ملک کے نزدیک کیا اہمیت ہوگی اس کا میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ پونم کے قریب کا قرب کا احساس اتنا سرور انگیز تھا کہ میں شاید اس کیفیت کو بیان نہ کر پاؤں۔ جب وہ میرے ہمراہ ہوتی تو میرا مان بڑھ جاتا تھا۔ واپسی پر نہر کے قریب سے ٹیکسی گزری تو میں چونک اٹھا۔ یہ نہر ہوائی اڈے کے قریب سے گزرتی تھی اور شاید حفاظتی اقدامات کی غرض سے وہاں آرمی ڈپلائے ہو رہی تھی۔ ساری رات میرے ذہن میں نہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ گھومتا رہا۔ ہوائی اڈے کے گردا گرد ایسی دفاعی حصار کا علم ضروری تھا۔ مجھے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا تاکہ اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل ترتیب دے سکوں۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ صبح میری تجویز پر سب نے نہر کے کنارے پکنک منانے کا پروگرام بنا لیا۔ صبح میں نے ماتا جی کو یہ تجویز پیش کر دی تھی، وہ تو سنتے ہی کھل اٹھی۔ بیٹا تمہیں تو بھگوان نے ہمارے لیے اوتار بنا کر بھیجا ہے۔ جل پوجا تو ہمارا دھرم ہے، لیکن پرکاش کے بابو جی نہ جانے کس مٹی کے بنے ہیں۔ پچھلے سال بھر سے مجھے نہر کا منہ نہیں دیکھنے دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے وہاں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، بلکہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میری موجودگی میں وہ لوگ اتنے مصروف رہیں کہ انہیں میرے بارے میں سوچنے کی فرصت نصیب نہ ہو۔ زندگی سے اپنے حصے کی مسرتیں حاصل کرنا ہر انسان کا فرض ہے، لیکن وقت نے کبھی انہیں اتنی مہلت نہ دی تھی کہ بابو جی انہیں اس طرح گھما پھرا کر لاتے۔ ایک عرصہ سے ماتا جی انہیں وشنو یاترا کے لیے کہہ رہی تھیں، لیکن وہ ہر مرتبہ بات گول کر جاتے۔ صرف اس لیے نہیں کہ بقول ان کے انہیں ایسی فضولیات سے نفرت تھی، بلکہ اس کا بڑا سبب پیسے کا نہ ہونا تھا۔ اب ان کے لیے جہاں ایک باعزت زندگی گزارنے کے مواقع میسر تھے، وہاں انہیں مجھ جیسا دھرم پتر بھی مل گیا تھا جو زبردستی ان کی جھولی میں ان کے حصے کی خوشیاں ڈال رہا تھا۔ جب کبھی میں ان لوگوں کو فلم یا کسی دوسرے تفریحی پروگرام کی تجویز پیش کرتا تو بابو جی جذباتی ہو جاتے۔ مجھے اس بوڑھے کمیونسٹ پر بڑا رحم آتا اور اس بات پر یقین ہونے لگتا کہ قدرت نے بلا وجہ مجھے ان لوگوں سے نہیں ٹکرایا، شاید اب خدا کو انہیں کچھ سکھ دینا ہی مقصود تھا۔ میرے شدید اصرار پر موسی جی بھی میرے ساتھ جا رہی تھیں۔ ایک مقامی ٹیمپو پر دیکھ کر وہ لوگ نہر کی طرف چل دیے۔ نہر کے کنارے پر ایک جگہ لوگوں نے تالاب کی شکل دے کر وہاں ایک مورتی کھڑی کر رکھی تھی۔ مورتی ہوگی تو مندر بھی ہوگا، اور مندر بنے گا تو پوجا بھی ہوگی۔ ہندو بھی بڑی عجیب و غریب قوم ہے۔ پوجا کے لیے ان کے کوئی خاص دیوتا مخصوص نہیں۔ میں نے انہیں ایک چیونٹی سے لے کر پہاڑ تک کی پوجا کرتے دیکھا ہے، کیونکہ تمام دریا کیلاش پربت سے نکلتے ہیں، اس لیے ان میں سے نکلنے والے ندی نالے بھی قابل پرستش ہیں۔ نہر کے متعلق تو انہیں علم تھا کہ یہ گنگا جل ہے، اس لیے یہاں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دیکھنے میں آتی تھی۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ پکی سڑک بنی ہوئی تھی جس پر سے گزر کر لوگ ماتا مندر کو جاتے تھے۔ معاملہ چونکہ پوجا کا تھا، اس لیے انڈین آرمی وہ سڑک بند نہ کرنے پر مجبور تھی۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے وہاں اپنی سیکیورٹی خاصی پھیلا دی تھی، بلکہ حال ہی میں پاکستانی جاسوس بھی اس علاقے سے گرفتار ہوا تھا۔ اخبارات کے مطابق وہ جاسوس پکنک منانے والوں کی آڑ میں فوٹوگرافی کر رہا تھا۔ اس جاسوس کی گرفتاری کے بعد سے انتظامات خاصے سخت ہو گئے تھے۔ باقی تمام لوگ تو ٹیمپو پر چلے گئے، جبکہ میں اور پرکاش موٹر سائیکل پر آ رہے تھے، کیونکہ ہمیں بازار سے کچھ فروٹ بھی خرید کر لے جانا تھا۔ نہر کے قریب پہنچتے ہی موٹر سائیکل پروگرام کے مطابق جھٹکے کھانے لگی۔ کیا ہوا؟ پرکاش نے پریشانی سے پوچھا۔ پلگ، کچرا، پیٹرول میں ملاوٹ یا کوئی اور گھپلا؟
میں نے گردن موڑ کر جواب دیا، یا نہ جانے یہ مصیبت کیوں پال رکھی ہے بابو جی نے۔ پرکاش بولا، کاش تم نے بھی کوئی مصیبت پالی ہوتی۔ میں نے یہ فکرہ کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ نہر کی سڑک پر کچھ دور تک تو موٹر سائیکل چلتی رہی، جیسے ہی ایک آرمی یونٹ کے نزدیک پہنچے وہ اچانک بند ہو گئی۔ کہا مروا سالی نے، یار اس میں تو پلگ پانا بھی نہیں ہے۔ پرکاش پریشانی سے بولا، اچھا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے اسے فروٹ کی ٹوکری تھما دی۔ ہم موٹر سائیکل گھسیٹتے ہوئے ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن کے نزدیک پہنچ گئے، جسے بڑے خوبصورت طریقے سے کیموفلاج کیا گیا تھا۔ نزدیک ہی ایک آرمی ٹرک کھڑا تھا جس سے جوان سامان اتار رہے تھے۔ ٹرک پر لگے بٹالین مارک پر بھی لیپا پوتی کی گئی تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ ابھی تک نمایاں تھا، جس کا علم ہونا بہت ضروری تھا۔ سب لوگ حیرانی سے ہماری سمت دیکھ رہے تھے۔ جے ہند، ہم نے قریب پہنچتے ہی انہیں پرنام کیا۔ جے ہند، 2-3 جوان بولے۔ سر شما کیجیے، آپ کو ڈسٹرب کیا؟ ایک مشکل پیش آ گئی تھی۔ میں نے سارا فکرہ انگریزی میں بول کر اس میجر پر اپنی اہمیت جتلا دی تھی جو ان سب میں سینئر نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آل رائٹ، اس نے فراخ دلی دکھائی۔ چند منٹ کے بعد ہی اپنی فروٹ والی آدھی ٹوکری خالی کروانے کے بعد ہم ان کے ایک لاس نائک سے پلگ کھلوا کر صاف کروا چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک ایسی چابی نکالی تھی جس سے ہماری موٹر سائیکل کا پلگ کھلا اور موٹر سائیکل بھی خود ہی سٹارٹ کر کے ہمارے حوالے کی تھی۔ جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ہم نے جے ہند کا نعرہ لگایا اور وہاں سے چل پڑے۔ تمام جزیات میرے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ پرکاش نے موٹر سائیکل کے چلتے ہی ایک موٹی سی گالی نے دی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، باپ کا مال سمجھ رکھا ہے، ویر جی نے کچھ دینے سے بہتر تھا کہ آپ اسے دریا میں پھینک دیتے۔ یار اپنی سینا سے محبت کرنا سیکھو، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے سینا کو 2-3 گالیوں سے نواز دیا۔ یہ بات میں نے اکثر محسوس کی تھی کہ بہت کم لوگ بھارت میں اپنی فوج سے محبت کرتے تھے، زیادہ تر انہیں غاصب اور عیاش ہی قرار دیتے تھے۔ یوں تو بھارتی حکومت اپنے جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتی، لیکن سویلین ملازمین کے مقابلے میں فوج کو بے پناہ سہولتیں حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کا پڑھا لکھا طبقہ فوج کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ان دنوں ابھی 71 کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور عوام 63 میں چین سے اور 65 میں پاکستان کے ہاتھوں اپنی فوج کی درگت کا تماشا دیکھ چکے تھے۔ مجھے 10 پٹاخے دے دو، ابھی سب کو بھگا دوں گا، پرکاش نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے بس اس موضوع پر مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس بات پر بے حد خوشی ہوئی کہ اسے اپنی فوج سے نفرت ہے۔ میں تو اسے پکنک ہی کہوں گا، کیونکہ سوائے بوڑھوں کے اور کوئی تالاب کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ کافی لوگ یہاں پہلے سے موجود تھے۔ نہر کے کنارے بنے ہوئے مختلف باغات کے ہر محفوظ کونے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ چمٹائے بیٹھا تھا۔ بابو جی کے کچھ واقف لوگ مل گئے جو آپس میں ملکی حالات پر بحث کر رہے تھے۔ چونکہ ان کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے تھا، اس لیے ان کی باتیں بھی حکومت کے خلاف تھیں۔ ان دنوں کمیونسٹ پارٹی کانگریس کے خلاف ایک زبردست مہم چلا رہی تھی۔ بھارت میں کافی عرصہ سے چلنے والی زیر زمین تحریک نکسل باڑی کا چرچا ان دنوں پنجاب میں بھی سننے میں آ رہا تھا۔ پہلے یہ لوگ کلکتہ اور مہاراشٹر تک ہی محدود تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے بھارت میں پھیل رہے تھے۔ پچھلے دنوں انہوں نے جالندھر کے ایک ڈی ایس پی کو گولی مار دی تھی، جس کے بعد سے حکومت پنجاب کمیونسٹ لیڈروں کی خصوصی نگرانی کر رہی تھی۔ یہاں بھی یہی مسئلہ زیر بحث تھا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ضرور کسی اہم چکر میں ہیں۔ میرے قریب ہونے کی وجہ سے حالانکہ وہ خاصی محتاط گفتگو کر رہے تھے، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے ان کے متعلق نہ جانے کیوں شک میں مبتلا کر دیا۔ بات تو میرے مطلب کی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اس روز بابو جی کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی دوپہر کا کھانا جو پونم اور ماتا جی نے مل کر وہیں ایک سٹوو پر تیار کیا تھا، کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک دھماکہ خیز خبر سنائی دی۔ سوامی دیانند جی مہاراج سنگتوں کو درشن دینے آئے ہیں۔ سوامی جی کا نام سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کمبخت یہاں بھی آن مرے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ہر مشتبہ جگہ پر مہاراج پہنچ جاتا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور اس شخص کا انٹیلیجنس سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ حال ہی میں اس علاقے سے ایک جاسوس کی گرفتاری نے اسے مشتبہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں بھارتی سیکیورٹی کا عمل دخل خاصا بڑھ گیا تھا۔ ابھی کل ہی میری ملاقات سوامی سے ہوئی تھی، اور وہ بھی خصوصی ملاقات۔ اگر اس نے آج بھی مجھے یہاں دیکھ لیا تو خامخواہ میرے متعلق کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے متعلق انٹیلیجنس کا شک خطرناک بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ رائے کوٹ میں میری
آمد حال ہی میں ہوئی تھی۔ انٹیلیجنس والے فوراً میرے ماضی کا تعاقب شروع کر دیتے۔ کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس طرح وہ لوگ جال بنتے بنتے بہرحال مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ اس بات کے امکانات 50-50 تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سوامی دیانند وہی ہو جو وہ نظر آتا ہے، لیکن میں خطرہ کیوں مول لوں؟ میں نے سوچا۔ پرکاش میں بابو جی اور پونم تاش کھیل رہے تھے جب اچانک میرے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ کیا ہوا؟ سب نے باری باری پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا طبیعت خراب ہے بابو جی، میرا خیال ہے میں گھر چلوں، مجھے آرام کرنا چاہیے، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، میں نے تاش کے پتے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ بیٹے، ٹھیک ہے، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، بابو جی بولے۔ میرے علاوہ پونم کا یہاں رہنا بھی کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں محتاط رہنا چاہتا تھا، اپنا کوئی کلیو باقی چھوڑنا مجھے گوارا نہ تھا۔ آپ لوگ تو سوامی جی کے درشن بھی کریں گے، میرا خیال ہے میں اور پونم موٹر سائیکل سے چلے جائیں۔ میں نے خود تجویز پیش کر دی۔ جواب میں بابو جی نے مہاراج دیانند کو بے شمار گالیوں سے نواز دیا۔ پرکاش کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی اس کی کوششوں کے باوجود مجھے اور پونم کو تنہائی میسر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دانست میں شاید اب میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اور پونم کو چلتا کیا، باقی سب کو وہ لے کر مہاراج کے درشن کو چلا گیا، جبکہ بابو جی اپنے دوستوں کے پاس جا بیٹھے۔ جیسے ہی لوگ رائے کوٹ جانے والی سڑک پر ہم گھومے، میری طبیعت بحال ہو گئی۔ پونم میری اچانک صحتیابی سے کچھ سمجھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی، کمال ایکٹنگ کرتے ہو، آپ کو تو فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی اس سلسلے میں حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سوا تمہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ چاہے، میں نے خالص فلمی لہجے میں اپنا جواب دیتے ہوئے کہا۔ پونم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کافی دیر ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ وقت کا پنچھی پر لگا کر اڑتا رہا۔ ہمیں شام ڈھلنے کی خبر تک نہ ہوئی، اور جب سب گھر والے واپس آ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ شام ہو چکی ہے۔ موسی اور ماتا جی مہاراج دیانند سوامی کے گن گا رہی تھیں۔ انہیں مہاراج کی شکل میں پربھو کے درشن جو ہو گئے تھے، جبکہ دونوں باپ بیٹا اسے سارے راستے کوستے آئے تھے۔ کمبخت نے ساری تفریح کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بابو جی نے اسے کوستے ہوئے کہا۔ ہم لوگ اگلی صبح لدھیانہ آ گئے۔ 3-4 روز بعد ایک دن میں اپنے انتہائی خطرناک مشن پر جا رہا تھا۔ مجھے ہوائی اڈے کے تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود رات کے اندھیرے میں اڈے میں داخل ہو کر ایک خاص نوعیت کی معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس اثناء میں میرے چہرے پر داڑھی اگ آئی تھی اور 2-3 مزید تبدیلیوں سے میری شکل بالکل بدل چکی تھی۔ سر شام ہی میں ہوائی اڈے کے قریبی گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ کسان اپنے ہلوں کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ میں نے ایک پنجابی بیلوں کے گلے میں ڈالنے والی اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی پنجالی۔ دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کپڑوں میں کیا کیا چھپا تھا، اس کا علم مجھے یا میرے خدا کو تھا۔ دور سے دیکھنے پر یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں بھی دوسرے کسانوں کی طرح ایک کسان ہوں، جس کی زمین سڑک کے دوسری طرف واقع ہے۔ وہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد اب گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ ہوائی اڈے کے گردا گرد دور و نزدیک کے دیہاتوں کے مختلف لوگوں کی زمین تھی، اور شام کو وہ سب اسی راستے سے گزر کر اپنے گاؤں جایا کرتے تھے جو ہوائی اڈے کے نزدیک سے گزرتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھیتوں کی منڈیروں پر چلتا ہوا ہوائی اڈے کے مخصوص علاقے کے گرد لگائی گئی حفاظتی باڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس اثناء میں میری نظریں بڑی بے چینی سے چاروں اطراف کا جائزہ لیتی رہی تھیں۔ بظاہر تو اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے کہ مجھے کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ یہ ڈھلتے چاند کی رات تھی، جسے میں نے خاص طور سے اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ جیسے ہی ہوائی اڈے کی حدود شروع ہوئی، ایک لکڑی کے بورڈ پر میری نظر پڑی جس پر وارننگ دی گئی تھی کہ اس جگہ سے آگے جانا جرم ہے۔ میں نے بڑی لمبی لمبی جنگلی گھاس میں، جسے کیموفلاج کے نظریے کے تحت انڈین ایئر فورس نے خود ہی بڑھا رکھا تھا، پنجالی پھینکی اور خود بھی بڑی پھرتی سے اس میں رینگ گیا۔ اپنے ہاتھوں پر میں نے احتیاطاً ربڑ کے باریک دستانے چڑھا لیے تھے۔ کمر کے گرد بندہ تہ بند میں نے اپنے جسم کے گردا گرد کس کر باندھ لیا تھا، اور اپنے اصلی لباس میں جو خاصا چست تھا واپس آ گیا تھا۔ گھاس کے اندر ہی اندر بغیر آواز پیدا کیے چلتا ہوا میں خاردار تار کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ یہ پہلی حفاظتی باڑ تھی۔ میں نے چاروں طرف آہٹ لی اور اطمینان کرنے کے بعد بڑی پھرتی سے ایک چھوٹے سے
پلاس کی مدد سے اسے کاٹ کر اپنا راستہ بنایا، پھر اسے جوڑ کر ٹھیک کیا اور اندر جا گھسا۔ آگے ایک نالا بنایا گیا تھا جسے عبور کرنا ذرا مشکل دکھائی دیتا تھا، لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر میں نے اسے بھی عبور کر لیا۔ اس کے بعد پھر لمبی لمبی گھاس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ گھاس ٹیلوں کے ایک سلسلہ پر اگی ہوئی تھی۔ اچانک میں چونک اٹھا، نزدیک ہی ایک تار نظر آیا جس کا سلسلہ کسی جست کی پلیٹ نما شے سے ملا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں بھارتی سیکیورٹی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے یہاں ہونے والی غیر معمولی نقل و حرکت کرنے کے لیے ایسے حساس آلات کا سلسلہ چاروں طرف پھیلا رکھا تھا جو معمولی سی آہٹ کو بھی ریکارڈ کر سکتے تھے۔ ان آلات کا بر وقت علم ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مزید احتیاط کے ساتھ آگے رینگ گیا۔ اب میں اسی سڑک کے نزدیک پہنچ گیا تھا جو ہوائی اڈے کے چاروں طرف گشتی دستوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ مجھے یہاں رک کر پیٹرول پارٹی کا انتظار کرنے کے بعد آگے جانا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے تک میں زمین سے چپکا وہیں لیٹا رہا جب اچانک دور سے آنے والی جیپ کی آواز سن کر میرے اعصاب تن گئے۔ تاریکی بڑھ گئی تھی اور دور کی چیزیں بجلی کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھیں، سوائے ان بڑی بڑی دیو ہیکل عمارتوں کے جو یہاں سے کم از کم ایک فرلانگ کے فاصلے پر استادہ تھیں اور جن میں سے ایک عمارت میں مجھے داخل ہو کر معلومات حاصل کرنا تھیں۔ گشتی پارٹی کی جیپ میرے نزدیک آ کر ٹھہر گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اچانک بے قابو ہونے لگیں۔ جیپ کے ہوڈ پر لگی ایک طاقتور سرچ لائٹ کی روشنی وہاں پڑنے لگی۔ کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہاتھ میں پکڑے پستول پر میری گرفت اور سخت ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح گھاس میں چھپا رکھا تھا اور دم سادے زمین سے چپکا ہوا تھا۔ روشنی کا حالہ میرے اوپر سے گھومتا ہوا اب آگے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ابھی میں بمشکل آگے بڑھنے کے ارادے سے زمین پر سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک مجھے پھر اسی پوزیشن پر واپس آنا پڑا۔ کوئی پیدل گشتی پارٹی اس طرف آ رہی تھی۔ میں سنبھل ہی پایا تھا کہ 2-3 سائے مجھے اپنے قریب ہی رینگتے دکھائی دیے۔ جنگلی گھاس میں مختلف جگہوں پر ٹارچوں کی روشنیاں پڑ رہی تھیں۔ یہ وہ ٹارچیں تھیں جو ان لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں۔ سرچ لائٹ سے بچنا تو ممکن تھا لیکن ٹارچ کی روشنی، اف، میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں۔ کسی نہ کسی طرح میں نے پستول کے سیفٹی کیج کو کھولا اور اسے فائر کی پوزیشن میں کر کے آگے آنے والے حالات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اچانک میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک لمبا فوجی بوٹ میرے منہ کے سامنے موجود تھا اور پیٹرول پارٹی کا جوان میرے سر پر ٹارچ لیے کھڑا تھا۔ میری تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں نے بمشکل پستول کا رخ لیٹے ہی لیٹے اس کے سینے کی طرف کر دیا۔ ایک ایک لمحہ قیامت ٹھا رہا تھا۔ میں اسی پوزیشن میں بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ اس سے میری خوش قسمتی سمجھیے یا ان کی بے وقوفی کہ ٹارچ بردار گارڈ میرے سر پر کھڑا ہو کر ارد گرد روشنی ڈالتا رہا جبکہ میں اس سے چند انچ کے فاصلے پر موجود تھا۔ پھر مجھے ایک اور جیپ کے انجن کی قریب آتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جیپ بھی ٹھیک اسی جگہ آ کر رک گئی اور ایک آواز گونجی، کچھ ملا؟ نو سر، غالباً میرے سر پر مسلط گارڈ نے جواب دیا تھا۔ شٹ اپ، اس نے چلاتے ہوئے کہا، اسے ڈھونڈو، وہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ایک مرتبہ پھر میرے ارد گرد ٹارچوں کی روشنیاں پھیلنے سمٹنے لگیں۔ اب بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ غالباً وہ لوگ چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ زمین میں چھپے حساس آلات نے انہیں میری موجودگی سے خبردار کر دیا اور ساتھ ہی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ شاید وہ کتے لے کر آئے تھے۔ ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ پھر اچانک میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ نہ جانے کس قسم کا کیڑا تھا جس نے میری ٹانگ پر کاٹا۔ میں نے تربیت کے مطابق اینٹی سنیک سانپوں کے کاٹنے سے مدافعت کی گولیاں تو نگر رکھی تھیں، لیکن اس بات کا مجھے علم تھا کہ بسا اوقات ایسے زہریلے سانپ بھی ہوتے ہیں جن کے زہر کا اثر روکنے میں یہ گولیاں ناکام رہتی ہیں۔ درد کی شدت اور جلن کو قابو کرنے کے لیے مجھے بار بار اپنے ہونٹ کاٹنے پڑتے تھے۔ خدا کا شکر ہوا کہ وہ کوئی سانپ نہیں تھا۔
جس کا علم مجھے بعد میں ہوا، اب وہ لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں آنے والے ایک خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا، اگر یہ لوگ کتے لے آئے تو؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ مجھے کتوں کے بھونکنے کی جو آواز آئی تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ وہ خاص نوعیت کے اہم مقامات پر متعین گارڈ کے پاس سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں جو شکار کو چند منٹ میں ڈھونڈ لیتے ہیں اور بھاگنے والوں کی تکہ بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ پھر جیسے میں خود مطمئن ہو گیا، میں نے سوچا اگر ایسی بات ہوتی تو اس مرتبہ آنے والی جیپ میں کتا بھی ہوتا۔ غالباً انہوں نے کتوں کو ادھر ہی اپنے کسی کیبن میں رکھا ہوا تھا۔ غالباً قریبی کھیتوں سے جنگلی جانور بھی بسا اوقات یہاں گھس آتے ہوں گے۔ ان کی آہٹ کا نوٹس لینا، خاص طور سے ان حالات میں جن سے بھارتی افواج آج کل دوچار تھی، بہت ضروری تھا۔ پھر میری بات کی تصدیق اسی گونجدار آواز نے کر دی جس نے سب کو چلا کر مجھے ڈھونڈنے کا حکم دیا تھا۔ یار کچھ جنگلی جانور ہوگا، یہ سالے پوسٹ والے خام خواہ پریشان کر دیتے ہیں۔ کم آن بوائے، اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ قریباً 5 منٹ تک میں تم سادے لیٹا رہا۔ اسی اثناء میں نے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ میں بھاگنے کے قابل بھی رہ گیا ہوں یا نہیں۔ ٹانگ پر ہاتھ پھیرنے سے مجھے سوجن کا احساس ہوا، لیکن جلن اب قریباً ختم ہو چکی تھی۔ لیٹے لیٹے میں نے 5-6 مرتبہ ٹانگ کو ہلایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب سوائے سوجن کے باقی معاملہ ٹھیک ہی تھا۔ میں بغیر آہٹ پیدا کیے اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں بھی اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ میں نے سرسری نظر اس سڑک پر ڈالی جسے پیٹرولنگ پارٹی استعمال کرتی تھی، اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ میں اپنی جگہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ کھسکتا اس درخت کے قریب آ گیا، جس کے بعد سڑک کو عبور کر کے مجھے قریبی ورکشاپ تک پہنچنا تھا۔ ورکشاپس کی مختلف بلڈنگیں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر تعمیر کی گئی تھیں۔ سبھی بلڈنگوں کی مشابہت تقریباً ایک جیسی تھی۔ ان کی چھتوں کو لوہے کے بڑے بڑے شیڈ بنا کر ڈھانپا گیا تھا اور ان پر گہرا خاکی رنگ کر کے کافی حد تک کیموفلاج بھی کر دیا گیا تھا۔ ورکشاپس کی دیواریں بھی خاکی رنگ میں ہی رنگی ہوئی تھیں۔ سڑک میں نے پھرتی سے عبور کر لی تھی۔ اب میں نزدیکی ورکشاپ تک پہنچ چکا تھا۔ ورکشاپ کے گردا گرد مجھے بلب اور سوئچ لائٹیں ہنگامی حالات کی وجہ سے قریباً آف تھیں۔ صرف 1-2 بلب کہیں کہیں جل رہے تھے۔ رات کے وقت ہوائی اڈے کی ورکشاپس عموماً بند ہو جاتی ہیں، لیکن ایمرجنسی کے دوران کچھ بھی ممکن تھا۔ میں نے ایک ورکشاپ کی دیوار کے قریب کھڑے ٹرک کی اوٹ میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ یہ بڑے بڑے ٹرک عموماً اوور لوڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور ورکشاپوں کے گرد کھڑے رہتے تھے۔ اب میرا رخ نزدیکی ورکشاپ کے ٹوائلٹ کی طرف تھا۔ ٹوائلٹ میں اندھیرا تھا، صرف ایک باہر کا محدود روشنی والا بلب روشن تھا۔ میں بڑی پھرتی سے ٹرک کی اوٹ سے نکلا اور ٹوائلٹ میں جا گھسا۔ قریباً 3-4 منٹ کے بعد ہی میرے جسم سے بندھے پلاسٹک کے مضبوط تھیلے میں رکھی انڈین ایئر فورس پولیس کی وردی میرے پہلے سے پہنے ہوئے لباس پر منتقل ہو چکی تھی۔ پلاسٹک کا تھیلا فلیش کے باہر رکھے کوڑا کرکٹ کے ڈرم میں غائب ہو چکا تھا۔ ہوائی اڈے کا تنظیمی ڈھانچہ گو کہ خاصا منظم ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی تنظیم ہونے کی وجہ سے لاکھ حفاظتی اقدامات کے باوجود اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا خلا رہ جاتا ہے جس سے ایک ذہین جاسوس داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ مجھے علم تھا کہ یہاں سیکیورٹی گارڈ کی اپنی اپنی حدود متعین ہیں اور ہر گروپ کے ذمے الگ الگ فرائض ہیں۔ عموماً ورکشاپس وغیرہ کے گرد پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا۔ حالت جنگ کی البتہ اور بات تھی، کیونکہ اس وقت کمانڈوز کے ممکنہ حملے کے پیش نظر چپے چپے پر مسلح گارڈز موجود رہتے ہیں۔ میری حاصل کردہ اطلاعات کے مطابق کسی ورکشاپ کے گرد اول تو کوئی سیکیورٹی گارڈ مقرر ہی نہیں تھا۔ اگر ایک آدھ ہوا بھی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میں اسے بآسانی قابو کر سکتا تھا۔ ارد گرد دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنی کیپ خاصی جھکا رکھی تھی۔ پہلی نظر میں میری شناخت ممکن نہیں رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ شام سے چھائے گہرے بادل اب برس ہی جائیں۔ کبھی کبھی وہ 2-4 بوندیں ٹپکتیں اور سلسلہ بند ہو جاتا۔ اب تو جیسے مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بارش نہیں ہوگی۔
میں بظاہر لاپرواہ سا ٹہلتا ہوا ورکشاپ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک میری نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی اوپر رہ گئی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک دوسری ورکشاپ کی اوٹ سے اچانک ایک سیکیورٹی گارڈ نکل کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے حفظ متقدم کے طور پر اچانک قدرے ٹیڑھے ہو کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا میرے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگی تھیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ مجھ سے بغیر گفتگو کیے آگے نکل جائے، لیکن بظاہر ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے چند فٹ کی دوری سے ہی پکارا، شیکھر۔ شاید یہاں کسی شیکھر کی ڈیوٹی تھی۔ اس اثناء میں میرے ذہن میں ایک تجویز سوچ رکھی تھی۔ ابھی اس کے منہ سے بمشکل شیکھر ہی نکلا تھا جب میں نے اس کے مخالف سے متمو کر کے آہستہ آہستہ کھانسنا شروع کر دیا۔ کھانستے کھانستے میں آہستہ آہستہ نیچے کو جھکتا جا رہا تھا۔ آنے والا شاید میری خیریت دریافت کرنے کے لیے تیزی سے میری طرف آیا۔ اس سے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے میں نے پھرتی سے رخ بدلا۔ میرا زوردار گھٹنا اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر اور زوردار ہاتھ اس کی کن پٹی پر ایک ساتھ لگے تھے۔ آدمی کمزور دل کا دکھائی دیتا تھا۔ بیچارے کو منہ سے آواز نکالنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ زمین بوس ہونے سے پہلے وہ میرے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ مجھے کچھ نہ سوجا، اسے بھی میں اپنے ساتھ ہی ورکشاپ میں لے آیا۔ ورکشاپ کا بغلی دروازہ ہی کھلا ہی ملا۔ بے ہوش گارڈ کو میں نے ایک کونے میں لٹایا۔ اس کی بے ہوشی کو لمبا کرنے کے لیے میں نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر اسے سنگھا دیا تھا۔ اب 3-4 گھنٹے سے پہلے اس کے خود بخود ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا۔ کوئی اور اسے جگا دیتا تو الگ بات تھی۔ اندر ہلکی روشنی کے 1-2 بلب جل رہے تھے۔ میری توقع کے عین مطابق ورکشاپ میں ایک جہاز کے انجن کے مخصوص حصے مرمت یا اوور ہالنگ کے لیے ایک ٹریلر پر رکھے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہی میں ان کے ایک ایک پرزے کو اپنے پاس موجود ایک چھوٹے سے طاقتور کیمرے کی مدد سے اپنی گرفت میں لا چکا تھا۔ پرزوں پر لگے مختلف ٹریڈ مارک میرے ذہن میں سما چکے تھے۔ ابھی میں بمشکل چند قدم ہی چل پایا تھا کہ اچانک لڑکھڑایا اور گرتے گرتے بچا۔ میری ٹانگ میں زبردست ٹیس اٹھی تھی۔ غالباً زخم پھر سے ہرا ہو رہا تھا۔ درد سے بحال ہو کر میں نے قریبی دیوار کا سہارا لیا۔ ذرا سکون ملا تو دوبارہ قدم آگے بڑھانا چاہا، لیکن ایک مرتبہ پھر منہ میں آنے والی چیخ کو ضبط کرتے ہوئے اسی پوزیشن میں آنا پڑا۔ اف میرے خدا، کیا اتنی زبردست کامیابی کے بعد میں ایک کچوے کی طرح بھارتی ایئر فورس کے قابو آ جاؤں گا؟ میں نے سوچا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ اچانک پیش آنے والی صورتحال نے مجھے رلا دیا۔ خاصا جذباتی ہو چلا تھا جب قدرت کو مجھ پر رحم آیا اور رک رک کر ہونے والی بوندا باندی نے اچانک زوردار بارش کی صورت اختیار کر لی۔ اب کم از کم مجھے اتنا تحفظ تو حاصل تھا کہ بارش کی وجہ سے شاید ہی کوئی اس طرف آتا۔ میرے کپڑے بھیگنے لگے تھے۔ میں نے دل کڑا کر کے قدم بڑھائے۔ درد سے میرا برا حال تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح گھسٹتے ہوئے میں نے خطرے کی پہلی حد یعنی سڑک عبور کر لی۔ سڑک سے تاروں کی پہلی باڑ تک فاصلہ میں نے قریباً کوہنیوں کے بل ہی طے کیا تھا۔ واپسی کا سفر کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر لوہے کی خاردار تاروں میں سے راستہ بنایا اور وہ فاصلہ جو مجھے اپنی تربیت کے مطابق 3 یا 4 منٹ میں عبور کر جانا چاہیے تھا، وہ صدیوں پر محیط نظر آنے لگا۔ خدا کر کے قریباً آدھ گھنٹے بعد کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا میں اس کھیت تک پہنچ گیا جہاں مجھے کپڑوں سے نجات حاصل کرنا تھی۔ میری سانس بری طرح پھولنے لگی تھی۔ سارا جسم پسینے سے نہا گیا تھا۔ موت کا خوف تھا یا میری قوت ارادی کے درد کا احساس اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ہنگامی ضرورت کے تحت اپنے پاس پہلے سے موجود اسپرین کی 2-3 گولیاں نگلنے کے بعد اب قدرے افاقہ محسوس ہونے لگا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا کھیت سے باہر نکلا اور اپنے مقررہ راستے پر چلنے لگا۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بہت دور چلے جانا تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے تاریکیوں کے چھٹ جانے کا مژدہ سنایا، میں نے اندازے کے مطابق اپنی خستہ حالی کے باوجود کم از کم 10 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ میں محفوظ تو ہو چکا تھا، لیکن ٹانگ کی بری حالت تھی، سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے جلد از جلد کسی ڈاکٹر تک پہنچنا تھا۔ ایک لاری میں بمشکل میں لدھیانہ پہنچا۔
دوران سفر میں نے زبردستی اپنے آپ کو نارمل رکھا، لدھیانے اڈے کی بجائے شہر سے باہر ہی اتر گیا۔ اب میرا رخ ایک مقامی ڈاکٹر کی دکان کی طرف تھا جس سے میرا تعارف پرکاش نے کروایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کلینک جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ میں ان سے ٹکرا گیا۔ انہوں نے مجھے پہچانتے ہوئے خصوصی توجہ اور کمال مہربانی سے مجھے دیکھا۔ کمال ہے، سوجن اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ شاید کسی ٹھوئے نے کاٹا ہے، انہوں نے میری سوجی ہوئی ٹانگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا۔ جناب، اصل میں کل رات ایک جگہ پیشاب کرتے ہوئے کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ اس وقت تو کچھ محسوس نہ ہوا، اب صبح سے درد ہونے لگا ہے۔ میں نے صفائی پیش کی۔ تو یوں کہو نا یار، بے احتیاطی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے 2 انجیکشن لگائے، ٹانگ پر معمولی سی نشتر زنی کے بعد پٹی باندھے، دوائیوں کی ایک فہرست لکھ کر مجھے تھما دی اور فیس لے کر چلتا کیا۔ ایک رکشے میں پہلے میں اسٹیشن پہنچا جہاں ایک لاکر میں اپنی ضروری اشیاء محفوظ کیں اور دوبارہ رکشہ کے ذریعے پرکاش کے پاس جا پہنچا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ پہلے یہ لاؤ، مچھر دوسری بات کرنا۔ پہلے یہ لاؤ پھر دوسری بات کرنا۔ میں نے دوائیوں کا نسخہ اسے تھما دیا۔ پرکاش اگلی بات کرنے سے پہلے بھاگا باہر گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ کے بعد ہی ہو گئی۔ اسی اسنا میں میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک شاندار کہانی گھڑ لی تھی۔ پرکاش مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ گھر میں کسی کو اس حادثے کی اطلاع نہ دے۔ میں انہیں خواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پرکاش نے میری یہ درخواست اس شرط پر مانی کہ میں کم از کم 1 مہینہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بڑی کڑی شرط لگائی تھی اس نے۔ 3 دن میں نے بیماری کی حالت میں گزارے۔ ٹانگ کی سوجن نے بخار کی کیفیت پیدا کر دی تھی، پھر بخار شدت اختیار کرنے لگا، لیکن میں نے بڑے جبر سے اپنی حالت کو پرکاش کے سامنے بظاہر نارمل بنائے رکھا۔ مجھے تشویش تھی کہ وہ گھبرا کر کہیں بابو جی کو اطلاع نہ کر دے۔ تیسرے دن میری حالت خاصی سنبھل گئی۔ اب مجھے چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ صحت یاب ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے مال کی فکر کی اور اسے محفوظ ہاتھوں کے ذریعے اپنے ملک میں پہنچا دیا۔ 5ویں روز جب میں اچھی طرح چلنے کے قابل ہو گیا تو میں نے رائے کوٹ کو رخت سفر باندھا۔ پرکاش کام کی زیادتی کی وجہ سے لدھیانہ میں ہی رہ گیا۔ ہفتے کا دن تھا۔ میں نے سوچا اگلے روز چھٹی ہے، پونم سے بھی ملاقات رہے گی۔ میرا ارادہ اس مرتبہ سوامی جی کو چیک کرنے کا تھا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا مہاتما ہے۔ بابو جی سے نکسل باڑیوں کے روابط بھی مد نظر رکھے، کیونکہ زیر زمین چلنے والی تحریکیں کسی ملک کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ ذاتی طور پر مجھے خود بھی خواہش رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو قریب سے کام کرتے ہوئے دیکھوں اور ایک لمبے عرصے سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان دنوں بھارتی اخبارات کی شہ سرخیوں کا موضوع بنا ہوا تھا۔ یہ پراسرار شخص نکسل باڑی تحریک کا سربراہ تھا، جسے بھارتی حکومت نے ایک زبردست مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا۔ تفتیش کے بدترین مراحل سے گزارنے کے بعد اسے کلکتہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں وہ حسب روایت پراسرار بیماری کی وجہ سے چل بسا۔ گو کہ حکومت نے اس کے لواحقین کو ڈرا دھمکا کر کی طبی موت کی تصدیق کروا لی تھی اور اس کی بیماری کے سرٹیفکیٹ بھی اخبارات میں چھپ رہے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ بھارت کا ہر باشعور شہری اس سے آگاہ تھا۔ چارت کی موت کے بعد ملک کے تقریباً تمام بڑے اخبارات کو نکسل باڑیوں کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ بھارت کے ہر صوبے میں اعلیٰ سول حکام کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی عظیم نیتا کو شردھانجلی بھیٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کلکتہ کے اس ایس پی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے کر دیا جس نے چارمدار کی تفتیش کی تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ البتہ قاتلانہ حملے سے بچ گیا اور یہ الگ بات ہے کہ وہ لمبی سرکاری رخصت لے کر نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا۔ میں شام رائے کوٹ پہنچا۔ گھر پر نہیں تھے بابو جی، کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ میری آمد کا سنتے ہی پونم میرے کمرے میں مجھ سے ملنے آئی۔ نمسکار۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ میرے ذہن میں کی وہ تصویر ابھری جس میں پاربتی نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سینے پر باندھ رکھے تھے۔ اس کی سرمگی آنکھیں کہ گہرے پانیوں میں ڈوب گیا۔ پونم کو دیکھتے ہی ایک عجیب سا سرور، ایک طمانینت، ایک گمبھیر سے سکون کا احساس ہونے لگتا تھا۔
اس کے حسن میں ایک تقدس تھا، رکھ رکھاؤ میں ایک حجاب، وہ ایسی ہی حسین تھی جیسے کرسمس کارڈ پر بنے ہوئے خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے اسکول کے زمانے میں پڑھی ورڈزورتھ کی ساری نظمیں یاد آ جاتی تھیں۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں راستہ بھول کر پریوں کے دیس میں آ نکلا ہوں۔ وہ لمحے امر ہو جاتے جو اس کی صحبت میں گزرتے۔ کہاں غائب رہے شریمان جی اتنے روز؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتا، میرا جی چاہتا تھا اس سے کہہ دوں کہ میں اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اس کے تصور سے چھٹکارا میرے لیے کب ممکن ہے، لیکن روب حسن تھا کہ اسے کہنے کو بات بدل جاتی تھی۔ ذرا طبیعت خراب تھی، چوٹ لگ گئی تھی، سوچا تم لوگوں کو پریشان کیوں کروں، میں نے جواب دیا۔ کہاں لگی چوٹ؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ یہاں، میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پونم لجھا گئی۔ دھنک رنگ اس کے گالوں پر قوس قزح کی طرح پھیل گئے، اس کی حیا آلودہ نظریں جھک گئیں۔ آپ کو تو مذاق کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ پونم واپس آئی تو میں کپڑے بدل کر تیار ہو چکا تھا۔ آج میں نے دوبارہ آفیسرز کلب جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوائی اڈے پر گزرنے والی قیامت کے اثرات کس حد تک باقی ہیں۔ پونم کو ساتھ لے جانے کے لیے اب مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی شاید پونم کو۔ ہم دونوں صرف اتمام حجت کے لیے گھر والوں کو سامنے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ بابو جی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر ہم دونوں کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے موٹر سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ ہم کلب میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر حریصانہ نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا، لیکن میں نے پونم کا ہاتھ تھامے رکھا اور ایک کونے میں رکھی میز سنبھال لی۔ آج سوامی جی نظر نہیں آ رہے تھے اور میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ خدا کرے اس کی منحوس صورت یہاں دکھائی نہ دے۔ میں نے پونم کی خواہش پر کافی کا آرڈر دیا اور اس میں کھو گیا۔ آہ کتنے خوبصورت لمحے تھے جو اس کی صحبت میں گزرتے تھے۔ زندگی انہی خوبصورت لمحوں ہی سے تو عبارت ہے۔ اب سوامی جی کے آشرم میں جائیں گے کیا؟ پونم نے اچانک بیٹھے بیٹھے سوال کر دیا۔ ہرے اوم، یہ وقت ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کا ہے، میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ ایک بات کہوں پرکاش بابو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اگر سوامی کی بات کرنی ہے تو نہ کہنا، ہاں اور کوئی بات ہے تو کہہ ڈالو، میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں جواب دیا۔ نہ جانے مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس کی اس بات نے ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی ایک اور لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑا دی۔ کیا لگتا ہے؟ میں نے لہجہ شوخ بنائے رکھا۔ کچھ بھی، میں شاید وضاحت نہ کر پاؤں، مجھے آپ کی طرح بڑے بڑے لفظ بولنے نہیں آتے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے پچھلے کئی جنموں سے مجھے آپ کا انتظار تھا اور اب تو من کا سونا نگر بستا نظر آتا ہے، لیکن یہ کیسا جذبہ ہے جو میرے اندر ہی اندر مجھے میری کم مائیگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں وشواس نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی پا بھی سکوں گی۔ اس لمحے اس کی بات نے مجھے بھی جذباتی کر دیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی روز سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی۔ اب شاید میرے 5 روز تک بغیر اطلاع دیے غائب رہنے کی وجہ سے اس کو مہمیز لگی تھی اور اس نے اپنا راز اگل دیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ دل کی نگری کا دستور ہی نرالا ہے، یہاں سب سے پہلے آنے والا مسافر ہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ جس کیفیت کا وہ شکار تھی، میں بھی اسی آگ میں جل رہا تھا۔ پونم سے میری محبت اس حباب کی مانند تھی جو ندی کی سطح پر ایک لمحے کے لیے نمودار ہو کر غائب ہو جائے۔ اس میں تو دریا جیسی گہرائی تھی، اس کی تپش تو مجھے بھی جلا سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی لگائی ہوئی آگ سے جل رہے تھے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ہمیشہ منفی نقطہ نظر سے کیوں سوچتی ہو، میں نے دل پر جبر کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہمارے ساتھ وشنو یاترا ضرور چلیے۔ باپو جی آپ کو منع تو کریں گے لیکن میرے لیے وہاں مانگنے ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ بابو جی آپ کو مطلع کریں گے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ کلب میں ابھی تک کسی کے منہ سے میں نے ہوائی اڈے پر ہونے والے واقعے کے متعلق کچھ سنا تھا اور پھر
ان لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، کیونکہ بھارتی سیکیورٹی کم از کم اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کی ہوا کسی کو لگنے ہی نہ دیتی۔ نئے اسکواڈنوں کی آمد، افسران کے تبادلے، شکایتیں، نئے انکشافات اور مختلف سکینڈل جن کا موضوع زیادہ تر یہی ہوا کرتا تھا کہ فلاں افسر کی بیوی فلاں کیڈٹ سے پینگیں بڑھا رہی ہے اور فلاں کی فلاں سے، یہ تھے وہ موضوعات جن پر عموماً یہاں گفتگو سننے کو ملتی تھی۔ میں اگرچہ دوسری مرتبہ کلب میں ہم دونوں آئے تھے، لیکن ابھی وہاں کے مستقل بیٹھنے والوں نے پونم کو نہیں بھلایا تھا۔ ان کے لیے باعث حسد بات یہ بھی تھی کہ اعلیٰ فوجی افسران کے ہوتے ہوئے آخر ایک سول لڑکے سے پونم کی دوستی چے مانی دارد، کیونکہ اعلیٰ فوجی افسران کی ذہنی تربیت ہی کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ کم از کم لڑکیوں کی حد تک تو وہ خود کو بلا شرکت غیر اپنی ملکیت جانتے ہیں۔ عجیب بات کہ بھارت میں آج تک مارشل لا نہ لگنے کے باوجود وہاں فوج کے خلاف خاصی نفرت پائی جاتی ہے، خصوصاً پولیس اور فوج کے درمیان تصادم اور تلخ کلامی تو آئے روز اخبارات میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں بیٹھے ہوئے ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ جب میں نے ایک سمارٹ برہمن آفیسر کو اپنی میز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ سول کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس نے بڑے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ او کیوں نہیں، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار، اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ پرکاش اور پونم، میں نے پونم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پونم نے ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے پہلے ہی ہاتھ باندھ دیے تھے۔ کلب میں آنے والی کسی بھارتی ناری سے یہ امید تو کم ہی ہوتی تھی کہ وہ شرم و حیا کا مظاہرہ کرے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کبھی کبھی کوئی بھارتی مالا بھی آ جاتی، جس کے متعلق عموماً وہ لوگ یہی اندازہ لگاتے تھے اور کھل جائیں گے، اور دو چار ملاقاتوں میں دو چار روایتی باتوں کے بعد ہم بے تکلفی سے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم تو کلب کو واحد شریفانہ تفریح گاہ سمجھ کر یہاں آتے ہیں، کیونکہ دور نزدیک اور کوئی اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملتی۔ پونم کو میں نے اپنی منگیتر بتایا۔ اس تعارف نے ہی راج کمار کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی، لیکن وہ جلدی ہتھیار پھینکنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ لوگ کبھی میس میں آئیے نا، اس نے مجھے پرخلوص دعوت دی۔ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، میں نے ایک آدھ فکرے میں اپنی لدھیانہ مصروفیات کا رونا رو کر اس پرخلوص دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا کہ ضرور آؤں گا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کی درخواست پر ہم نے ایک مرتبہ پھر اس کی منگوائی ہوئی کافی پی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ باتیں تو بظاہر مجھ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظروں نے پونم کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔